اب اوپر اس لیول کے اوپر آپ کے ساتھ سارا قسم کا دھوکہ چل رہا ہو. میں ابھی پختونخوا کی بات کروں گا. میرے بھائی ہیں ادھر سے کسی اور, آپ دیکھ لیں پرائم منسٹر ہر وقت بولیں گے کہ جی ہم نے بڑا اون کر دیا اس وار آن ٹیرر کو, ہم نے بڑا یہ کر دیا. آپ مجھے بتائیں کتنی دفعہ یہ پرائم منسٹر وار زون میں گیا ہے, کتنی دفعہ صدر صاحب گئے ہیں وار زون میں, ویسے تو ہے سپریم کمانڈر. تو مطلب کہنے کا یہ کسی نے بھی اون نہیں کیا. آپ خیبر پختونخوا میں جائیں, حالت دیکھیں, کوئی جاتا ہی نہیں. خیبر پختونخوا کی اپنی حکومت بھی نہیں عوام تک جاتی کہ دیکھیں تو صحیح حال کیا ہے. لوگ لیکن سر آپ لوگ بھی نہیں گئے, عمران خان صاحب کو لے جائیں آپ فاٹا میں, انہوں نے پچھلے اتنے مہینے, اگر آپ فالو نہیں کر رہے ہیں تو وہ علیحدہ بات ہے. یہ آپ مجھے بتائیں جھگڑا کدھر ہے, مردان کدھر ہے, ثوابی کدھر ہے؟ ابھی پچھلے دنوں میں ثوابی میں ان کے ساتھ جلسہ کر کے ہیں. یہ سارا فرنٹیئر میں ہی ہے. بٹ دیکھیں آپ ان کو اور ان کو کمپیئر نہیں کر سکتے کہ کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نارتھ وزیرستان نہیں گئے اس لیے صدر صاحب اور وزیر اعظم بھی نہیں جاتے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. تو پوائنٹ ہے کہ آپ کو یہ وار دیکھنا پڑے گا کہاں سے. ابھی اب دیکھیں پاکستان میں جب تک پاکستان کی اپنی میڈ ان پاکستان گورنمنٹ نہیں بنے گی تب تک آپ کے پاس یہ تھیوریٹیکل جو کاغذ یہ جو گورنمنٹ نہیں ہے. کونڈولیزا رائس کی کتاب پڑھ لیں, این آر او سارا لوگوں نے ووٹ دیا ان کو, وہ لوگوں نے ووٹ دیا. آپ کی پارٹی نے تو الیکشن ہی نہیں لڑا, آپ تو پارلیمنٹ میں گئے نہیں. ہم نے نہیں لڑا, یہ تو لوگوں سے ووٹ لے کے پہنچے وہاں. ہم نے نہیں لڑا. وہ ایک اور سبجیکٹ ہے جس کے اوپر ابھی اگلا الیکشن آئے گا, اس میں دیکھیں گے لڑے نہیں لڑے, بہت سی کنڈیشنز ہوتی ہیں, کیا اس وقت حالات ہوں گے, وہ ایک الگ چیز ہے. چلے انہوں نے لڑا آگے, ٹھیک ہے. کونڈولیزا رائس کی کتاب میں نے تو نہیں لکھی, جو اگریمنٹس ہوئے, جو سارا کچھ سب کچھ ہوا. لیکن سر اس کے باوجود عوام میں گئے, انہوں نے اپنے امیدوار کھڑے کیے, لوگوں نے ووٹ دیے, ووٹ دینے کے بعد حکومت بنی, اگر آپ پوچھیں حکومت بنا لی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ حکومت جو آپ کی گورنمنٹ ہوگی وہی میڈ ان پاکستان ہوگی؟ نہیں, ہماری حکومت صرف نہیں ہوگی, ہم یہ نہیں ہے, جو آپ کو نظر آئے گی اس کے فیصلوں سے نظر آئے گا. بالکل. آپ بتائیے کہ اسلام الدین شیخ صاحب کے کیا نیٹو سپلائیز بحال ہونی چاہیے؟ سر دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دوستوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ میڈ ان پاکستان گورنمنٹ ہونی چاہیے, اور نیٹو سپلائی آپ نے کہا کہ باہر ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. لیکن جیسے سلالہ ہماری پوسٹ پہ امریکنس نے حملہ کیا, اسی وقت ہم اس گورنمنٹ آف پاکستان ہے جو کہ کولیشن گورنمنٹ, اور اتنا سخت سٹینڈ لیا کہ وہ آج تک ہم اس سٹینڈ پہ قائم ہیں. اب اپوزیشن کا دیکھیں, اگر روکی بند انہوں نے کی, بالکل, اور آج تک بند. اب میں نے سوال کیا اس لیے میں نے, کس کے کہنے پہ, آپ کے کہنے کس کے کہنے پہ بند کی؟ آپ نے کہا نا کہ کس کے, میں نے کہا کس کے انسٹیگیشن پہ کی. کس کے انسٹیگیشن پہ کی تھی گورنمنٹ نے؟ اب اپنے انسٹیگیشن پہ, اپنی. اب جب ہمارے اوپر یعنی کہ بہت سارے ڈرون اٹیکس پہ ریزولوشن بھی پاس ہوئے, یہ ہوئے, ہم امریکہ کو بتاتے رہے, کیونکہ یہ وار ہم نے نہیں شروع کی, یہ وار ہمیں ورثے میں ملی. اور جب یہ وار ہمیں ورثے میں ملی ہے تو اس کو جتنا اس کو ہم کنڈیم کرتے آ رہے ہیں اور اپنے اس کو کرتے آ رہے ہیں, ہماری پاک فوج کی جیسے خود ہی ختم ہی نہیں ہو رہا نا, 4 سال نہیں ختم کریں. ہم تو بالکل ختم کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اسی لیے اب آپ نے کہا کہ آپ کی کیا صلاح ہے کہ یہ نیٹو فورسز, نیٹو کو بحالی ہونی چاہیے. میرا جواب اس میں یہ ہے کہ یہ ہم نے پیورلی پارلیمنٹ پہ چھوڑا ہے. آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو ہماری قومی سلامتی کمیٹی کی رپورٹس ہیں, پھر رضا ربانی کی کمیٹی کی, جس میں تمام پارٹیز کی, ایون جماعت اسلامی کے اس میں ممبرس تھے, اور ان کے دستخط ہیں. جماعت اسلامی کی, جی جماعت اسلامی کی دستخط ہے. بعد میں انہوں نے 22 جنوری کو ایک خط لکھا ہے کہ جی میں نے, اب یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ آپ پہلے تمام کارروائی میں شامل ہوں اور اس کے بعد یہ کون صاحب تھے؟ پروفیسر کپور صاحب کی بات کرتے ہیں؟ پروفیسر خورشید صاحب. پروفیسر خورشید صاحب, جی سینیٹر پر. تو ہم نے اس کے اوپر اپنا بہت سخت اسٹینڈ لیا ہوا ہے نیٹو سپلائی کے اوپر. امریکہ کے اس کے اوپر کہ جو انہوں نے ہماری ملک, ایک سورن ملک کے اوپر اٹیک کیا, ہماری اس کے اوپر ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے, یہ ساری چیز ہمیں, اور ہم نے اس پر یہ بتائیے نہیں بحال ہونی چاہیے نہیں. اب سنیں نا, دیکھیں بحال ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, یہ ہم نے ایک منتخب پارلیمنٹ ہے, اس نے فیصلہ کرنا, اور اس میں 400 سے زیادہ 442 ممبرس ہیں, جس میں چاروں صوبوں کی ایکول ریپرزینٹیشن سینٹ موجود ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہر پارٹی کی اس میں ریپرزینٹیشن ہے نیشنل اسمبلی میں, اور جوائنٹ سیشن میں 40 ریکمنڈیشن کے ساتھ
جو کہ امریکہ کیا کسی بھی ملک کو جو ورلڈ پاور ہوگا وہ کسی کو پسند نہیں آئے جو ہماری سفارشات ہیں. ہم نے وہ لیکن اب مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ فرض کیجئے کہ پارلیمنٹ یہ اجازت دے دیتی ہے کہ نیٹو سپلائیز بحال کر دی جائیں اور کنٹینرز امریکنز کنٹینرز افغانستان چلے جائیں تو وہ آپ کے ساتھ بیٹھے جاز الحق صاحب اور ان کے ساتھی وہ اس کو برداشت نہیں کریں گے اور یہ پارٹی پاکستان تحریک انصاف جس کی عوام میں بڑی روٹس ہیں یہ بھی برداشت نہیں کرے گی. تو پارلیمنٹ کا فیصلہ ایک طرف اور ان پارٹیز کا فیصلہ دوسری طرف. نہیں تو پھر کیا مقصد ہے؟ مطلب پارلیمنٹ کو آپ یعنی پارلیمنٹ جو کہ الیکٹڈ پارلیمنٹ ہے ٹھیک ہے یہ شاید حکومت سے باہر ہیں پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہے پارلیمنٹ سے بھی باہر. جب پارلیمنٹ میں یہ آ جائیں تو اس وقت کی بات ہوگی. لیکن آج اگر یہ کہتے ہیں کہ لیکن اگر ایک میجورٹی اور پوری پاکستان کی ساری جماعت اس میں شامل ہیں سوائے ایک آدھ جماعت کی وہ کوئی فیصلہ کرتی ہے. میں نے تو نہیں کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جی نیٹو فورسز نیٹو کو ہم باہر کریں ان کی سپلائی. میں تو نہیں کہہ رہا پیپلز پارٹی نہیں کہہ رہی لیکن پیپلز پارٹی نے ساری چیزیں اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت ہو ٹھیک ہے اور جو پارلیمنٹ ہے وہ سوورن. بالکل ٹھیک. اچھا مسعود صاحب اس میں بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ ہے اس نے فیصلہ کرنا ہے اور پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ایسا ہوا کہ فارن پالیسی کے لیے آپ نے پارلیمنٹ کو کال کیا مشترکہ اجلاس کو اور اس کے سامنے رکھتی ہے کہ ہم اس قسم کی فارن پالیسی بنانا چاہتے ہیں. 442 ارکان ہیں جو الیکٹڈ ہیں اور سارے فیصلوں پہ یہ کہا کہ ان کو ہمارے سامنے لایا جائے منسٹری لا سے وہ کرایا جائے سامنے لایا. مسئلہ یہ ہے کہ مسعود صاحب کہ جو لوگ پارلیمنٹ میں پہنچ چکے ہیں فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے. آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ تو پارلیمنٹ میں ہے ہی نہیں؟ دیکھیں پارلیمنٹ میں نہ ہو تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں سارے. یہ خود بھی میں ان کی پارٹی میں میرا خیال ہے ان کو بھی پتا ہوگا کب سے تھا ہم نے پارلیمنٹ کے باہر ہوتے بھی بہت سے فیصلے کیے تھے. پیپل پارٹی نے بھی کیے تھے ساری پارٹیاں کیے ہیں. یہ اپوزیشن میں بھی رہے ہیں ساری عمر حکومت میں نہیں رہے اور ان کو پتہ ہے کہ اپوزیشن کس طرح کی ہوتی ہے. اگر آج نادان بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی کیونکہ ہم پارلیمنٹ میں ہیں اور ہم نے پارلیمنٹ میں فیصلہ کر دیا کہ کھول دو پارلیمنٹ میں اپوزیشن یہ کہے گی تمام پولیٹیکل پارلیمنٹ سے فیصلہ ہے بس سب جا کے بیٹھ جائیں گے. ایسا نہیں ہونے لگا. پاکستان میں 18 کروڑ عوام ہے ایک رائے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کی ریٹ کو تسلیم نہیں کرتے. پارلیمنٹ کی ریٹ کی تسلیم کا کیا مطلب ہوا اس میں؟ اگر پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہو اور پاکستان کا بیڑا غرق ہوتا چلا جائے اور بعد میں کیونکہ ہم پارلیمنٹ میں نہیں ہیں تو ہمیں آواز نہیں ہونی چاہیے یہ کیسی بات ہے؟ باہر ہم رہ کے بھی پاکستان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں گے. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے مفادات کا خیال رکھ سکیں. اس وقت دیکھیں جو لوگ باہر ہیں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے مفادات کے خلاف ہوں. وہ پاکستان کے مفادات کے باہر بیٹھ کے یہ جو ابھی آپ نے ڈاکومنٹ دیکھا ہے نا ڈاکومنٹ دیکھا ہے آپ نے ابھی اس میں کون سی ایسی ٹیکنیکل چیز ہے کوئی ایک پوائنٹ نکال کے مجھے دکھا دیں جو تھیوریٹیکل سے آگے ہٹ کر ہے کچھ. میں تو سمجھتا ہوں جیسے تھیوریٹیکل ڈاکومنٹ پیونگ دا وے میں ایک مجھے پورا کرنا سلالہ چیک پوسٹ مجھے پورا کرنا معافی مانگنی چاہیے مجھے پورا کلیئر ہے پیونگ دا وے فار ایوری تھنگ دیٹ دی یو ایس وڈ وانٹ کہ پاکستان میں ہو اس کے لیے یہ راستہ ہموار کرنے کا ایک ڈاکیومنٹ ہے. دیٹس آل. یعنی امریکی مفادات بالکل اس کو حفاظت کے لیے راستہ دینے کے لیے انہوں نے یہ ڈاکومنٹ ہموار کرنے کے لیے کہ یہ نیٹو بھی کھول دو یہ بھی کھول دو وہ بھی کھول دو اور بس تھوڑے سے پیسے زیادہ لے لو بس دیٹس اٹ. جیسا آپ کی پارٹی بھی پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہے اور باہر بیٹھ کے آپ فیصلہ کر رہے ہیں. میں نے بریک لینی ہے ویسے بریک کا ٹائم میں یہی سوال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جب آپ کی پارٹی پارلیمنٹ کا حصہ ہی نہیں ہے تو آپ اس حکم کو یا اس سفارشات کو یا اس فیصلے کو جو اجتماعی طور پر پارلیمنٹ کرتی ہے اس کو کیسے آپ ڈس آن کر سکتے ہیں کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ چھوٹی بریک اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں.